سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ افضل نے کہا، اس کے ذمہ دار ہمارے وطن آسان علماء ہیں جن کے سامنے کوئی نصب العین نہیں، لیکن آج انہیں یہ بتایا جا سکتا ہے کہ تمہارا مقابلہ ایک ایسی قوم سے ہے جو ہر کلمہ گو کی دشمن ہے۔ تمہاری آزادی کے چراغ بجھنے والے ہیں۔ ہم ان علماء کو یہ کہیں گے کہ تم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑا کر دیکھ لیا ہے، اب کفار میدان میں تمہیں للکار رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ عوام انہیں گھسیٹ کر میدان میں لے آئیں گے۔ عبدالعزیز اور عبدالمالک نے بھی اس بحث میں حصہ لیا اور بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ طاہر جمعہ کے روز جامع مسجد میں اہل بغداد کو خوارزم کی حالات سے آگاہ کرے، اور اس سے قبل شہر میں یہ مشہور کروایا جائے کہ ایک شخص اہل بغداد کے نام خوارزم کے مظلوم مسلمانوں کا پیغام لایا ہے۔ اٹھنے سے پہلے عبدالعزیز نے کہا، مجھے یقین ہے کہ حکومت ہمیں دیر تک ایسی سرگرمیوں کی اجازت نہ دے گی، اور آئندہ چند ہفتوں کے بعد ہماری منزل خوارزم کا میدان جنگ ہوگا، لیکن ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ حکومت پر ہماری سرگرمیاں ظاہر نہ ہوں۔ طاہر کی تقریر کے بعد وہ لوگ جو تتاریوں کے پاس ہمیں فروخت کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اس کے بعد ہمیں طاہر کو اس وقت تک چھپا کر رکھنا پڑے گا جب تک عوام کا جوش ان کے لیے ایک ناقابل تسخیر قلعہ نہیں بن جاتا۔ اگر وزیر اعظم یا خلیفہ کی نیت بری ہے تو وہ طاہر کو فوراً گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان دنوں بدقسمتی سے غداروں کی ہم میں کمی نہیں۔ اس لیے آپ کے سامنے سب سے پہلے میں طاہر کے ساتھ وفاداری کی قسم کھاتا ہوں، اور آپ سے بھی قسم اٹھانے کی درخواست کرتا ہوں۔ تمام دوستوں نے یہ قسم اٹھائی تو عبدالعزیز نے کہا، اب اگر ہم میں سے کوئی غدار ثابت ہو تو باقی دوستوں کا یہ فرض ہوگا کہ وہ اس کی گردن اڑا دیں۔ سب دوستوں نے اس تجویز کی تائید کی اور یہ محفل برخاست ہوئی۔ جمعہ سے پہلے شہر کی ہر مسجد اور ہر درسگاہ کے دروازے پر اس مضمون کے اشتہار چسپاں تھے کہ نماز جمعہ کے بعد ایک شخص ترکستان کے مسلمانوں پر تاتاریوں کے مظالم کی چشمدید حالات بیان کرے گا۔ قاضی فخر الدین نے شہر کے چند باعمل علماء اور مختلف درسگاہوں کے طلباء نے بغداد کی گلیوں اور کوچوں میں پھر کر یہ منادی کر دی تھی کہ بغداد کے مسلمانوں کے نام ترکستان کے مسلمانوں نے ایک پیغام بھیجا ہے، اور یہ پیغام لانے والا وہ نوجوان ہے جس کے باپ نے ہلال و صلیب کی جنگ میں یروشلم پر مسلمانوں کی فتح کا پرچم لہرایا تھا اور صلاح الدین ایوبی کی تلوار بطور انعام حاصل کی تھی۔ جمعرات کی شام کو طاہر کو وزیر اعظم نے اپنے محل میں بلایا اور اس سے سوال کیا کہ تم بغداد کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ وزیر اعظم کے متعلق طاہر کی شبہات ایک بار پھر تازہ ہو چکے تھے، لیکن اس نے تدبر سے کام لینا مناسب سمجھا اور جواب دیا، یہ آپ جانتے ہیں کہ سلطنت خوارزم تاتاریوں کی آخری منزل نہیں۔ انہیں اگر وہاں کامیابی حاصل ہوئی تو ان کی دوسری منزل عراق ہوگی۔ ممکن ہے کہ دولت عباسیہ کے ساتھ چنگیز خان کے دوستانہ تعلقات قائم رہیں، لیکن کمزور کے لیے طاقتور کی دوستی کا بھروسہ حماقت ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم برے سے برے حالات کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں بغداد کے سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگر دشمن آ جائے تو وہ کم از کم اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے تیار ہوں۔ تم نے مجھے اس دن کیوں نہ بتایا کہ تم جامع مسجد میں تقریر کرنا چاہتے ہو؟ اس وقت یہ بات میرے ذہن میں نہ تھی۔ اگر میری جگہ ہوتے تو شاید ایسے معاملات میں کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت محسوس نہ کرتے۔ مجھے ڈر ہے کہ تم خلیفہ کے متعلق کوئی گستاخی نہ کر بیٹھو، لیکن میں اس کے برعکس یہ سمجھتا ہوں کہ اس تقریر سے خلیفہ اور آپ کی بہت بڑی خدمت سر انجام دوں گا۔ طاہر نے وزیر اعظم کے اصرار پر وہیں کھانا کھایا۔ دسترخوان پر قاسم بھی موجود تھا۔ اس نے بے توجہی سے خوارزم کے متعلق چند سوالات پوچھے، اور جب طاہر وزیر اعظم سے رخصت ہوا تو قاسم برآمدے تک چھوڑنے کے لیے آیا۔ طاہر کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے اس نے تندن سوال کیا، کیا آپ نے اس سے قبل کسی بڑے مجمع میں تقریر کی ہے؟ میں صرف ایک سپاہی ہوں، طاہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ محل سے باہر عبدالعزیز اور عبدالمالک نہایت بے چینی سے طاہر کا انتظار کر رہے تھے۔ عبدالعزیز نے اسے دیکھتے ہی کہا، آپ نے سخت غلطی کی، ہمیں ڈر تھا کہ وزیر اعظم آپ کو خطرناک سمجھ کر حراست میں نہ لے لے۔ طاہر نے کہا، ڈر تو مجھے بھی تھا، لیکن مصلحت اسی میں تھی کہ میں انہیں کل تک اپنے متعلق غلط فہمی کا شکار نہ ہونے دوں، ورنہ مسجد کے دروازوں پر پہرا لگا دیتے۔ جمعہ کی نماز کے بعد نوجوان نے ممبر پر کھڑے ہو کر حاضرین سے طاہر بن یوسف کا تعارف کرایا۔ طاہر تقریر کے لیے اٹھا۔ اتنے بڑے ہجوم کے سامنے وہ پہلی بار کھڑا تھا۔ قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کے بعد اس نے جھجکتے ہوئے تقریر شروع کی۔ بغداد کے لوگ آئے دن مناظروں اور جلسوں میں بڑے بڑے جادو بیان مقررین کی تقریریں سن چکے تھے۔ تھوڑی دیر وہ بے توجہی سے بیٹھے رہے اور آپس میں کانا پھوسی کرنے لگے۔
اس جلسے میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو بغداد کی سب سے بڑی مسجد کے ممبر پر کسی اجنبی کا کھڑا ہونا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ ایسے عوام بھی تھے جو یہ محسوس کر رہے تھے کہ کاش آج بھی کوئی مناظر ہوتا۔ ایک مشہور عالم نے نہایت بھولے انداز میں اٹھ کر کہا، آپ براہ کرم بیٹھ جائیے اور شخص کو بولنے کا موقع دیجیے جو ترکستان سے آیا ہے۔ اس پر بعض لوگ ہنس پڑے، لیکن طاہر پر اس مذاق کا کوئی غیر متوقع اثر ہوا۔ اس نے ایک ثانیہ خاموش رہنے کے بعد پھر تقریر شروع کی، میرے دوست یہ جگہ مذاق کے لیے نہیں، تاہم میں تمہاری زندہ دلی کی داد دیتا ہوں۔ کاش تم میدان جنگ میں بھی اسی قدر زندہ دلی کا ثبوت دے سکو۔ میں یہاں اپنی تقریر کی داد لینے کے لیے نہیں آیا، میں نہ مقرر ہوں نہ داستان گو، میرے پاس آپ کی تفریح کے لیے کوئی سامان نہیں، میں صرف ایک ایلچی ہوں ترکستان کے ان فرزندان اسلام کا جن کی کھوپڑیوں سے تاتاری اپنی فتح کی یادگاریں تعمیر کر رہے ہیں۔ میں ان دختران اسلام کا ایلچی ہوں جن کی عصمت کے رکھوالے خاک اور خون میں تڑپ رہے ہیں، اور اب ان کی آخری امید تم ہو۔ میرے پاس کہہ نہیں آنسو ہیں۔ اپنی جادو بیانی پر ناز کرنے والوں، قوم کو لوریاں دے کر سلانے کا زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ میں تمہیں موت کی نیند سے جگانا چاہتا ہوں، میری بات کان کھول کر سنو۔ طاہر کی آواز اب بلند ہو رہی تھی، رک رک کر بولنے والی آواز میں اب پہاڑی ندی کی سی روانی آ چکی تھی۔ آہستہ آہستہ لوگ اس پہاڑی ندی میں ایک دریا کا تموج محسوس کرنے لگے، وہ دریا جس میں بند یکے بعد دیگرے ٹوٹ رہے ہوں، لوگ ایک رو میں بہتے چلے جا رہے تھے۔ وہ ماضی کے نقاب اٹھا کر اس بھولی ہوئی منزل کی طرف اشارہ کر رہا تھا جہاں سے صحرا نشینان عرب تسخیر عالم کا ارادہ باندھ کر نکلے تھے۔ وہ تاریخ کے ورق الٹ کر ان مجاہدین کی داستان سنا رہا تھا جنہوں نے مشرق و مغرب میں اسلام کا بول بالا کیا تھا۔ وہ مستقبل کے پردوں میں چھپے ہوئے طوفان کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اور لوگ دم بخود ہو کر سن رہے تھے۔ بعض کی آنکھیں پرنم تھیں۔ ایک نوجوان بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کر رہا تھا۔ طاہر کہہ رہا تھا، قوم کے دامن پر بدبختی کی سیاہی آنسوؤں سے نہیں خون سے دھوئی جاتی ہے۔ یاد رکھو، جس قسم کی زندگی تم بسر کر رہے ہو وہ فطرت کے ساتھ ایک مذاق ہے، اور فطرت اپنے ساتھ مذاق کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا کرتی۔ مسلمانوں کی نشانی یہ تھی کہ وہ کفار کے مقابلے کے لیے ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جاتے تھے، لیکن آج جب کہ کفر تمہارے خلاف اپنی تمام طاقتیں منظم کر رہا ہے، تمہارے عالم تمہیں بغداد کے چوراہوں پر جمع کر کے ایک دوسرے کا سر پھوڑنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس پر ایک شخص جو بغداد کے ایک گروہ کا نامور مناظر سمجھا جاتا تھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلایا، میں بصد ادب و احترام یہ پوچھنے کی جرات کرتا ہوں کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ طاہر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں ایک مسلمان ہوں۔ کس قسم کا مسلمان؟ اس نے پھر سوال کیا۔ طاہر نے جلا کر جواب دیا، تم 300 سال سے مسلمانوں کی قسمیں گن رہے ہو، لیکن آج تک اصلی اور نقلی، سچے اور جھوٹے کا فیصلہ نہیں ہو سکا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم دوسروں کو اسلام کی کسوٹی پر نہیں پرکھتے، بلکہ تم میں سے ہر ایک نے اپنے لیے علیحدہ علیحدہ کسوٹیاں بنا رکھی ہیں، اور ان کسوٹیوں پر تمہاری اپنی ذات کے سوا کوئی پورا نہیں اترتا۔ میرے عزیز، ہو سکتا ہے کہ میں ایک کم علم آدمی ہونے کی صورت میں تمہاری طرح نہ سوچوں، خیالات کی پر لگا کر تمہارے ساتھ بلند فضاؤں میں پرواز نہ کر سکوں، اور دوسروں کا ایمان پرکھنے کے لیے جو کسوٹی تم نے بنائی ہے میں شاید اس پر پورا نہ اتر سکوں، اور میری طرح اور بھی لاکھوں مسلمان شاید اس کسوٹی پر پورا نہ اتر سکیں۔ لیکن اگر تم خوارزم کے کسی میدان میں میرے ہم رکاب ہوتے اور وہاں یہ سوال کرتے کہ میں کس قسم کا مسلمان ہوں، تو میں تمہیں یہ جواب دیتا کہ سامنے چند قدم پر مومن کے ایمان کی کسوٹی موجود ہے۔ اگر میں کفار کے تیروں کی بارش میں مسکرا سکوں، ان کی تلواروں کے سائے میں کلمہ پڑھ سکوں، اگر موت کا ہاتھ اپنی شہرہ کے قریب دیکھ کر میرے پاؤں متزلزل نہ ہوں، تو سمجھ لینا کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر میرا جسم کفار کے گھوڑوں کے پاؤں تلے روندا جا رہا ہو، اور وقت موت میں بھی میرے منہ سے یہ دعا نکل رہی ہو کہ یا اللہ اپنے محبوب کی امت کا جھنڈا بلند رکھیو، تو سمجھ لینا کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ میرے بھائی، برا نہ ماننا، مومن کے ایمان کی کسوٹی وہ نہیں جسے تم ہر روز بغداد کے چوراہوں میں رکھ کر بیٹھ جاتے ہو۔ نہیں، مومن کے ایمان کی کسوٹی میدان جہاد ہے، جہاں ہر مسلمان کے خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے، خواہ وہ سنی ہو، خواہ شیعہ، خواہ حنفی ہو، خواہ مالکی، خواہ آپ جیسا روشن خیال عالم ہو، خواہ میرے جیسا کم علم۔ دارالامن میں اگر تم لوگ 1000 سال اور بھی مناظرے کرتے رہے ہو تو بھی یہ ثابت نہ کر سکو گے کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا۔ لیکن میں نے فوکند میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک فرقے کا مسلمان دوسرے فرقے کے مسلمان کے لیے ڈھال تھا۔ حملے کے وقت ان کا نعرہ ایک تھا، شہادت کے وقت ان کا کلمہ ایک تھا، وہ سب ایک ہی قسم کے مسلمان تھے۔ ہاں، میدان سے باہر میں نے کئی قسم کے مسلمان دیکھے ہیں،
ہم میں وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ طاقتور دشمن سے جہاد جائز نہیں، ہم میں وہ بھی ہیں جو دشمن کا نام سن کر بھاگ جاتے ہیں، وہ بھی ہیں جو اپنی ذات کو چنگیز خان کی نظر کرم کا مستحق بنانے کے لیے عالم اسلام کو تاتاریوں کے پاس فروخت کر رہے ہیں۔ اور تمہارے اس شہر میں بھی، جہاں ہر عالم کو دوسرے کا ایمان ناپنے کی فکر ہے، اونچے ایوانوں میں رہنے والوں کی ایک ایسی جماعت موجود ہے جو ترکستان پر تاتاریوں کی یلغار کی حمایت کرتی ہے۔ میرے عزیز اور بزرگوار، شاید مجھے بغداد میں اتنے بڑے مجمع کے سامنے دوبارہ تقریر کرنے کا موقع نہ ملے۔ میری باتیں کان کھول کر سنیے اور میرا پیغام ہر اس شخص تک پہنچا دیجیے جسے قوم کی مستقبل کا تھوڑا بہت خیال ہے۔ تاتاریوں کے سیلاب معمولی سیلاب نہیں، اور اس وقت دولت خوارزم اس سیلاب کے سامنے آخری چٹان ہے۔ اگر یہ چٹان نابود ہو گئی تو یہ نہ سمجھو کہ یہ سیلاب وہیں رک جائے گا، اس کی سرکش لہریں کسی دن بغداد کے بلند ایوانوں کو بھی مزلزل کر دیں گی۔ اگر ہم نے غفلت کی تو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام مٹا دیا جائے گا، اسلام مٹنے والی چیز نہیں، یہ خدا کا دین ہے۔ اگر تم اس کی حفاظت نہ کر سکے تو خدا کسی اور قوم کو اس کی حفاظت کے لیے منتخب کر لے گا۔ یہ ایک ایسا سفینہ ہے جس پر کوئی طوفان غالب نہیں آ سکتا، یہ ہمیشہ تیرتا رہے گا۔ اگر تم خدا کے اس سفینے کو چھوڑ کر دوسری کشتیوں پر سوار ہو گئے تو تم خود ڈوب جاؤ گے اور دوسری قوم اس سفینے پر سوار ہو جاؤ گی۔ تمہاری کامیابی کا راز اجتماعی جدوجہد میں ہے، اور اجتماعی جدوجہد کی ضرورت اس وقت سے زیادہ کبھی نہ تھی، جبکہ کفر کی تمام طاقتیں تمہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے تیار ہو چکی ہیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بغداد کے اونچے ایوانوں میں رہنے والے بعض لوگ خوارزم کے خلاف تاتاریوں سے ساز باز کر چکے ہیں۔ ایک شخص نے اٹھ کر کہا، ہم ان کے نام سننا چاہتے ہیں۔ طاہر نے جواب دیا، میں صرف سازش کے متعلق جانتا ہوں، ابھی تک کسی خاص شخصیت کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا، لیکن اب ہم پر ایسا وقت آ رہا ہے کہ چھپے ہوئے منافقین کھلے بندوں ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ سلطنت کے وہ امراء جو یہاں موجود ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خلیفۃ المسلمین کے سامنے صحیح صورتحال پیش کریں۔ اس وقت تاتاریوں کے مقابلے کے لیے خوارزم کا ساتھ نہ دینا خودکشی کے مترادف ہوگا۔ حالات کا مطالبہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد کریں۔ اس کے بعد منافقین کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ خود بخود میدان میں آ جائیں گے۔ وہ کوشش کریں گے کہ ہمارا گلا گھونٹ کر ہماری آواز دبا دی جائے۔ وہ تاتاریوں کے حق میں اور خوارزم کے مسلمانوں کے خلاف فتوے شائع کرائیں گے۔ میرا کام تمہیں ایک راستہ دکھانا تھا، اب چلنا یا بیٹھ جانا تمہارا کام ہے۔ اگر تم منظم ہو جاؤ تو مجھے یقین ہے کہ خلیفۃ المسلمین جو آنے والے خطرات سے بے خبر نہیں، فوراً اعلان جہاد کریں گے۔ سر دست میں یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ بغداد میں سے وہ کون ہیں جو تاتاریوں کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں۔ اس سے قبل میں خلیفہ اور وزیر اعظم کی طرف سے کسی اعلان کا انتظار کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور مجھے یہ امید ہے کہ یہ اعلان جہاد کے متعلق ہوگا، ورنہ میں وثوق سے یہ کہہ سکوں گا کہ بغداد میں عالم اسلام کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں۔ سر دست آپ میں سے جو لوگ تاتاریوں کے خلاف خوارزم کے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، وہ مجھے اپنا ایک رفیق کار سمجھیں۔ اگر وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کی کسوٹی پر ان کا رنگ کیسا اترتا ہے تو خوارزم کے میدان ہم سے دور نہیں۔ چند دن بعد وزیر اعظم کے محل کے ایک کشادہ کمرے میں امرائے سلطنت تازہ صورتحال پر تبصرہ کر رہے تھے۔ طاہر بن یوسف کی تقریریں موضوع بحث تھیں۔ ایک عہدیدار نے کہا، وہ ایک دیوانہ ہے، اس کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ اسے گرفتار کر لیا جائے، اور جب خلیفہ کا حکم بھی یہی ہے تو ہمیں سہلے انگاری سے کام نہیں لینا چاہیے۔ دوسرے نے کہا، اس نے کسی ایک شخص پر الزامات نہیں لگائے، لیکن بغداد کے لوگوں کی نظر میں ہم سب مجرم ہیں، اس کا تدراک فوراً ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بغداد کی ہر فرقے کے افراد اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ گزشتہ 40 برس سے میں نے شیعہ اور سنی کو ایک ساتھ چلتے نہیں دیکھا، لیکن اب یہ سنا ہے کہ ان کے مکان ایک دروازے پر شیعہ پہرا دے رہے ہیں اور دوسرے پر سنی ہیں۔ گزشتہ شب چوک مامونیہ میں مناظرہ ہونے والا تھا، میں خود وہاں موجود تھا۔ اس نے قبل از وقت وہاں پہنچ کر تقریر شروع کر دی، اور شاید گزشتہ 2 صدیوں میں یہ پہلا موقع تھا کہ ایک شخص تمام فرقوں کو کوس رہا تھا اور سامعین خاموش تھے۔ اور جب اس نے یہ سوال کیا کہ تم اب بھی سننا چاہتے ہو تو اکثر نے نفی میں جواب دیا، اور اس کی تقریر کے بعد سب سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ شیعہ اور سنی ایک دوسرے سے بغل گیر ہو رہے تھے۔ اس لیے ہم اسے دیوانہ کہہ کر اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے۔ اگر اسے اس وقت گرفتار کیا گیا تو بغداد کے عوام ہمارے متعلق یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ ہم واقعی کسی سازش کے انکشاف سے ڈرتے ہیں، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ وہ پرامن طریقے سے گرفتار ہونے کے لیے تیار بھی نہ ہوگا۔ ہمیں جلد بازی کے بجائے تدبر سے کام لینا چاہیے۔
نیا وزیر خارجہ محلب بن داؤد، جو اس سے قبل وحید الدین کا نائب رہ چکا تھا، ایک نوجوان تھا۔ لوگ اس کے علم کے معترف تھے اور اس کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ وہ بہت دور کی سوچتا ہے۔ وزیر اعظم نے اس کی رائے دریافت کی تو اس نے کہا، میرے خیال میں ہمیں پہلی تقریر کے بعد ہی اسے گرفتار کر لینا چاہیے تھا۔ اب اس نے ہماری کوتاہی سے فائدہ اٹھا کر احمقوں کی ایک بڑی جماعت کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ اب اس پر ہاتھ ڈالنا خطرناک ضرور ہے، لیکن بغداد کو بغاوت سے بچانے کے لیے ہمیں یہ خطرہ مول لینا پڑے گا۔ ناظم شہر نے اٹھ کر کہا، اگر وزیر خارجہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری طرف سے کوتاہی ہوئی ہے تو میں یہ بتانا ضروری خیال کرتا ہوں کہ میں نے اسی رات اس کے مکان پر چھاپا مارا تھا، مگر وہاں اس کے نوکروں کے سوا کوئی نہ تھا۔ اگلی رات مجھے جاسوسوں نے پتہ دیا کہ وہ شہر کی ایک مسجد میں ہے۔ میں نے 2 سپاہی وہاں بھیجے، لیکن اس کی حفاظت کے لیے وہاں 3000 نوجوان موجود تھے۔ وزیر خارجہ نے کہا، لیکن ہمارے پاس سپاہیوں کی کمی نہ تھی۔ وزیر اعظم نے جواب دیا، ہمارے سپاہیوں اور افسروں میں سے بہت سے لوگ اس کے طرفدار بن چکے ہیں۔ میرے مکان پر بھی گزشتہ دنوں جتنے فیصلے ہوئے ہیں اسے کسی نہ کسی طرح ان کی اطلاع ملتی رہی ہے۔ ایک شام ہمیں پتہ چلا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد جامعہ مسجد میں تقریر کرے گا۔ میں نے 500 سپاہی شہری لباس میں وہاں بھجوا دیے۔ انہیں یہ ہدایت کی تھی کہ تقریر کے بعد اس کے گرد گھیرا ڈال لیں اور جس وقت وہ مسجد سے باہر نکلے اسے گرفتار کر لیں، لیکن اسے بروقت پتہ چل گیا اور مسجد میں نہ آیا۔ اب خلیفہ کا حکم یہ ہے کہ اسے باہر صورت گرفتار کیا جائے، اور ہمارے لیے اس حکم کی تعمیل کے سوا چارہ نہیں۔ 50 مفتیوں نے آج یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ وہ باغی ہے۔ کل یہ فتویٰ مشتہر کر دیا جائے گا اور اس کے بعد ہم عوام کا رد عمل دیکھ کر مناسب قدم اٹھائیں گے۔ باقی عمرا چلے گئے، لیکن محلب بن داؤد کچھ دیر وزیر اعظم کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ محلب نے پوچھا، آپ کو معلوم ہے کہ بغداد میں اس کے پرانے دوست کون ہیں؟ وزیر اعظم نے جواب دیا، قاسم کو سب کا پتہ ہے۔ محلب کی درخواست پر وزیر اعظم نے ایک خادم کو حکم دیا اور قاسم کو بلا لیا۔ قاسم کی آمد پر وزیر اعظم اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا اور قاسم اور محلب دیر تک باتیں کرتے رہے۔ قاسم کہہ رہا تھا، میرے خیال میں اس کے دوستوں میں سے صرف افضل ایسا ہے جس سے ہم کام لے سکتے ہیں۔ اسے طاہر کے ساتھ دلچسپی ضرور ہے، لیکن اس نے عبدالعزیز مبارک اور عبد الملک کی طرح ملازمت سے استعفیٰ نہیں دیا۔ محلب نے پوچھا، اگر آپ اسے کل شام بھی یہاں کھانے کی دعوت دیں تو وہ آ جائے گا؟ وہ پچھلے دنوں چند بار مجھ سے مل چکا ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے تعلقات اس قدر برے نہیں۔ ایک دن اس نے اپنی گزشتہ گستاخیوں کے لیے معذرت بھی کی تھی، اور جب تک وہ حکومت کا ملازم ہے ہم اسے کئی سبز باغ دکھا سکتے ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اسے یہاں لانے کا کام نئے سپہ سالار کے سپرد کر دیا جائے۔ محلب نے اٹھ کر مصافحہ کرتے ہوئے کہا، تو بہت اچھا، کل آپ کے ہاں میری سپہ سالار اور افضل کی دعوت ہے۔